ڈرامہ سیریل تو جولیٹ جڑتی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نواب جیسے ہی اپنے گھر پہ لوٹ کر آتا ہے تو ہیر نے اس کے لیے ایک سرپرائز پارٹی رکھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتا ہے تو وہ سرپرائزڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر پہ۔ تو ہیر اسے کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے سارے دوست یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ پارٹی ہم نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا کیک بھی ہیر نے منگوایا ہوتا ہے اور سارے دوست اس کے باہر آ جاتے ہیں کمرے سے، اس کو سرپرائز کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ نواب اسے پوچھتا ہے آخرکار یہ ہے کس خوشی میں، تو ہیر اسے کہتی کہ یہ تمہاری پہلی کمائی تھی اور اسی کی ہم پارٹی یہاں پر کر رہے ہیں، اور تمہارے دوست بار بار ضد کر رہے تھے کہ بھیا نے پہلی سیلری لی ہے ہمیں کوئی پارٹی دے دو، تو ہم نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا آپ کو سرپرائز دینے کے لیے۔ نواب دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کے دوست بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور دوستوں سے کہتے ہیں کہ تھینک یو یار، آپ نے مجھے میری خوشی دے دی، اور تو بس تم لوگ دعا کرو کہ میں اور ہیر ہمیشہ کے لیے خوش رہے۔ جب پارٹی ہوتی، کیک کھایا جاتا ہے اور سارے دوست وہاں سے چلے جاتے ہیں، تب نواب ہیر سے کہتا ہے کہ دیکھو ہیر، میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، تم نے منع نہیں کرنا۔ ہیر کہتی بولو۔ نواب اسے کہتا ہے کہ آج رات ہم نے ڈیٹ پر باہر جانا ہے۔ ہیر یہ سن کر حیران ہو جاتی کہ اب ہمیں ڈیٹ پر جانے کی کیا ضرورت ہے، ہماری تو شادی ہو چکی ہے، اب ڈیٹ پہ جانے کا کیا فائدہ، ہم گھر میں ہی ایسے ٹھیک ہیں، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں یہاں پر ساری سہولتیں ساری خوشیاں موجود ہے۔ تو نواب اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، چلا جا ٹھیک ہے، اگر تم میری بات نہیں مانتی میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ تب ہیر کہتے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ گلاب ریسٹورنٹ کے مالک کو فون کرتی ہے کہ سنا ہے آج رات تمہارے ہاں پارٹی ہو رہی ہے ریسٹورنٹ میں، کوئی بڑی ڈیٹ ہونے والی ہے وہاں پر، کیونکہ گلاب کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ریسٹورنٹ کا مالک کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن جیسے آپ کہتی میں ویسا ہی کر لوں گا۔ تب گلاب سے کہتی ہے کہ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اس لڑکی کو میں نے ذلیل کرنا ہے کسی طریقے سے، ذلیل کر کے بے عزت کر کے وہاں سے ہم نے کسی طریقے سے اس کو نکالنا ہے۔ تو ہوٹل کا مالک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہوٹل ہی آپ کا ہے، جو جیسے آپ کہیں گی میں ویسا کر لوں گا۔ اگلے ہی سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ڈیٹ سٹارٹ ہوتی ہے، ہیر اور نواب وہاں پر ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں تو گلاب آ جاتی ہے۔ گلاب یہ دیکھ کر کافی غصے میں آتی ہے اور ہیر کے منہ پر ایک زوردار تپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی کہ مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی زہریلی نکلے گی، تم ایک بدکردار عورت ہو، تم نے میرے بیٹے کو اپنی جال میں پھنسایا ہوا ہے، میرا سیدھا سادہ بیٹا تھا اور تم نے اس کا کیا حشر کر دیا، ساری سہولتیں اس کو اپنے گھر میں میسر دی، اور آج وہ تمہاری وجہ سے، تمہاری کرتوتوں اور تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ایک ریسٹورنٹ میں 2 ٹکے کی ویٹری کر رہا ہے۔ تو نواب بھی آ جاتا ہے۔ نواب کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، ماں میری خوشی اسی لڑکی میں ہے، اس لڑکی سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تب گلاب اسے کہتی کہ یہ پیار نہیں، یہ ایک دھوکہ ہے، تمہاری آنکھوں پہ اس ٹائم پٹی بندھی ہوئی ہے، اس لڑکی نے تجھے اپنے جال میں پھنسایا ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ تو نواب اسے کہتا ہے کہ دیکھو ماں، زیادہ الزامات مت لگائیں آپ، یہ میری بیوی ہے، اور اگر آپ کو مجھے ایک گھر لے کر جانا ہی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اسے سویکار کرنا ہوگا اور اسے بھی اپنے گھر میں اور اپنے دل میں جگہ دینی ہوگی، اپنے دل کو پہلے صاف رکھو۔ تو گلاب اسے کہتی کہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو کبھی بھی میں اپنے گھر کی بہو نہیں مانوں گی، اور ہو سکے تو اس کو جلد سے جلد یہاں سے نکال دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر ہیر کو بھی غصہ آتا ہے۔ ہیر کہتی ہے کہ دیکھو ماں، میں نے جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا، اور یہ صرف اسی وجہ سے میں برداشت کر رہی ہوں کہ آپ نواب کی ماں ہے، ورنہ میری بھی زبان لگی ہوئی ہے اور میں آپ کو جواب بھی دے سکتی ہوں۔ تب نواب سے کہتے ہیں ہیر تم کچھ مت بول، میں بات کر رہا ہوں۔ تب گلاب کہتی ہے کہ دیکھو ایک دن میں اپنے بیٹے کو تم سے الگ کر کے ہی رہوں گی، اور میں تمہارے منہ کو بھی دیکھنا پسند نہیں کر سکتی، لہٰذا مہربانی کر کے میرا بیٹا مجھے لوٹا دو۔ تو نواب کہتا ہے کہ دیکھو ماں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ گلاب نواب کو ہاتھ پکڑتی ہے اور زبردستی لے جانے کی کوشش کرتی، لیکن نواب اسے کہتا ہے کہ نہیں ماں، میرا ہاتھ چھوڑ دو، جب تک آپ ہیر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے میں یہاں سے آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تب گلاب نواب کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور دھمکی لگاتی ہے نواب اور ہیر دونوں کو کہ ایک دن آئے گا جس دن تم دونوں پچھتاؤ گے اور میں تم دونوں کو الگ کر کے ہی رہوں گی۔ یہ بات سن کر ہیر کہتی ہے کہ دیکھو ماں، ہمیں معاف کر دو، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے۔ تب نواب ہیر سے کہتا ہے کہ دیکھو ہیر، اب میری ماں نہیں مانے گی، چھوڑ دو ان کو، اور ماں سے کہتا ہے کہ دیکھو ماں، میں ایک ہی شرط پہ گراؤں گا اور یہ میری
آخری شرط ہے، اگر آپ ہیر کو ایکسیپٹ کریں گی تبھی میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ واپس آؤں گا۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جتنے بھی ویورز اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ ہم اپنے چینل پر اپنے ویورز کے لیے مختلف قسم کے جتنے بھی ڈرامز ہیں وہ ہم اس کے پروموز پہ ریویوز دیتے ہیں، تو وہ اپلوڈ کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں جتنے بھی نئے آنے والے ایپیسوڈز ہوتے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے نا ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں تو جولیٹ جٹ دی۔ یہ ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے اور کافی سارے لوگ اسے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس ٹائم ٹرینڈنگ کر رہے ہیں۔ تو اس ڈرامے میں ہونا کیا ہے نیکسٹ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب گنڈوں کو مار پڑی تھی نواب سے، وہ اسی وجہ سے پڑی تھی کہ انہوں نے خیر کو اٹھایا تھا، اور خیر کو کس نے اٹھایا تھا؟ یہ اس کی اپنی ماں نے اٹھایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گلاب جو کہ نواب کی ماں ہے وہ شادی کروانا چاہتی تھی ٹینا سے، اور نواب کو کالج میں لڑکی پسند آ گئی تھی خیر، تو نواب نے ہیر سے شادی کرنی چاہی۔ نواب کہتا تھا کہ میں نے ہیر سے شادی کرنی ہے، تو نواب نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی، اس نے ہیر سے شادی کر لی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، چپ کر کے اس نے شادی کی اور کسی کو بتایا تک نہیں۔ دوسری طرف آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ گلاب کافی غصے میں ہوتی ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے نواب کو ہیر سے الگ کرنا چاہتی ہے، اور اس میں ٹینا بھی ملی ہوتی ہے۔ ٹینا بھی دونوں کو الگ کرنا چاہتی ہے اور دونوں کو الگ کر کے خود نواب سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن نواب نہیں مان رہا۔ ٹینا نواب کے پاس جاتی ہے، بہت زیادہ روتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تمہاری بچپن کی دوست تھی، وعدے تم نے مجھ سے کیے تھے، شادی تم نے کسی اور سے کر لی اور تم نے بتایا بھی نہیں، اتنا بڑا دھوکہ دیا، اور اس بات کا اگر پتہ چلے گا ہیر کو تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ اب جب بات سامنے آئی گئی ہے تو گلاب اپنے بیٹے نواب کو کہتی ہے کہ تم گھر نہیں آ سکتے، تم نے اگر ہیر سے شادی کر لی، میری بات تم نے نہیں مانی تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر نواب کافی دکھی ہوتا ہے اور ہیر کو لے کے چلا جاتا ہے اپنے دوست کے پاس جہاں پر اس کے رہنے کا بندوبست ہوتا ہے۔ نواب یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا دوست بہت ساتھ دیتا ہے، لیکن نواب کو جیسے ہی کمرہ ملتا ہے تو نواب ہیر سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم دونوں کو ایک دوسرے کو جاننا ہوگا، اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ لیں گے، آگے بڑھیں گے اپنی زندگی میں، جو بھی کرنا کرانا ہو۔ ہیر کہتی ٹھیک ہے جیسے تم کہتے ہو، لیکن ادھر گلاب اور ٹینا پلان بناتی ہے پھر سے ان دونوں پہ اٹیک کرنے کا، اور دوسری سائڈ کالج میں ٹینا یہ الزام لگاتی ہیر پہ کہ اس نے 15 لاکھ روپے چرائے ہیں کالج کے۔ پرنسپل بھی کافی غصے میں ہوتا ہے، اس پہ الزام لگایا، سارے دوستوں کو ٹینا اکٹھا کر لیتی ہے، وہاں پر توڑ پھوڑ کرتی ہے، کالج میں ہنگامہ ہوتا ہے، اور جب پرنسپل کو پتہ چلتا ہے تو پرنسپل ہیر سے کہتا ہے کہ دیکھو ہیر، جب تک حالات ٹھنڈے نہیں ہوتے اور تم اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرتے تب تک تم کالج نہیں آ سکتے اور تم پیپر بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن جس پہ ہیر اسے کہتی ہے کہ سارا سال میں نے پیپر کے لیے انتظار کیا، میں نے پڑھائی کی، یہ میرا سپنا تھا اس کالج میں پڑھنے کا، اور ابھی اینڈ ٹائم پہ آپ لوگ مجھے نکال لے کالج سے۔ اس پہ پرنسپل اسے کہتا ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہے، آپ بس چپ کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ ہیر وہاں سے نہیں جاتی، وہاں پر نواب بھی آ جاتا ہے۔ نواب کالج کے پرنسپل سے کہتا ہے کہ دیکھو اس سے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب کچھ ان لوگوں نے مل کے کیا ہوگا، جس پہ پرنسپل اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تم الزام نہیں لگا سکتے، جس پہ نواب کہتا ہے یہی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے ہیر پہ، ویسے آپ یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، جبکہ یہ کام سارا ٹینا نے کیا ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ٹینا کے دوست مل کے صرف ہیر کو بدنام کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس کو کالج سے نکال دیا جائے، کیونکہ اس نے ٹینا سے نواب کو چھین لیا ہے، اور نواب اور ہیر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ لوگ گھر آتے ہیں تو کافی پریشان ہوتے ہیں، تو نواب اسے کہتا ہے کہ میں تجھے بے گناہ ثابت کر کے رہوں گا، تم فکر مت کرو، تم پیپر دے کے ہی آؤ گی۔ تو ہیر اسے کہتا ہے
کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں دوبارہ اس کالج میں جا پاؤں گی۔ نواب اگلے دن اس کو کالج میں لے کے آتا ہے۔ کالج میں لے کے آتا ہے تو ہیر اسے کہتی ہے کہ تم مجھے کہاں پر لے کر آ گئے ہو، یہاں پر تو یہ لوگ مجھے بہت بے عزت کریں گے۔ تو نواب اسے کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہاتھ پیر توڑوں گا سب کے۔ ہیر اسے کہتی ہے کہ پلیز تم نے لڑائی یہاں پر نہیں کرنی، کسی بھی طریقے سے ہم نے بس اس مسئلے کو حل کرنا ہے تاکہ میں پیپر ایک دفعہ دے دوں، ایگزام دے دوں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ نواب کہتا ہے کہ تم میری دھرم پتنی ہو اور میں لحاظ نہیں کروں گا کسی کا، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ سب کچھ ٹھینا نے کیا ہے۔ نیکسٹ جو سین ہوتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ لوگ گھر واپس جاتے ہیں، گھر واپس تو چلے جاتے ہیں، گھر جیسے ہی واپس جاتے ہیں تو ٹینا ان کا پیچھا کرتی ہے، اس کی ماں، وہ دونوں ان کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے وہ گھر پہنچتے ہیں تو ہیر نواب سے کہتی ہے کہ دیکھو نواب، اس طرح تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے، اب تمہیں کوئی نہ کوئی کام دھندا کرنا ہوگا، کیونکہ تمہارے ماں باپ تجھے گھر نہیں جانے دے رہے ہیں، میں بھی اپنے گھر نہیں جا سکتی، ہم نے اتنا بڑا قدم جو اٹھا لیا ہے۔ تو نواب اسے کہتا ہے کہ یار پریشان مت ہو، میں ہوں نا، یہ سب کچھ میں مینیج کر لوں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہیر اسے کہتی کہ کیا کرنا پڑے گا؟ تو نواب کہتا ہے کہ بس تم دیکھتی جانا میں کیا کرتا ہوں۔ نواب چلا جاتا ہے، ایک ریسٹورنٹ پہ جا کے ویٹر کی نوکری کرتا ہے، وہاں پر وہ کام کرتا ہے محنت کے ساتھ، اور جیسے ہی پہلے دن کی اسی کمائی ملتی ہے وہ آتا ہے گھر۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر آتا ہے تو ہیر اسے کہتی کہ تم کہاں چلے گئے تھے، صبح سے نظر نہیں آ رہے تھے، میری آنکھیں ترس گئی تھی، مجھے فکر تھی کہیں تمہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ تو نواب اسے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تو بس کام پہ گیا تھا۔ ہیر کو یقین نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی نواب اپنی جیب سے پیسے نکالتے اور ہیر کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تو ہیر اسے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم تو اپنی ماں کے پاس گئے ہوئے تھے پیسے لینے کے لیے، کیونکہ تمہارے پاس تو پیسے نہیں تھے اور کام دھندا تو تم کر نہیں سکتے اور نہ ہی تم نے کبھی کیا ہے۔ تو نواب اسے کہتا ہے کہ دیکھو، میں نے ایک ہوٹل پہ کام کیا ہے صبح سے لے کے شام تک، وہاں پر مجھے جو مزدوری ملی وہ میں نے تجھے لا کے دے دی۔ ہیر یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ تم سب کچھ میری وجہ سے کر رہے ہو، اور یہ جو حالات آج بنے ہیں، تم کام کر رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو، یہ میری وجہ سے۔ تو نواب اسے کہتا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی شرم اور دکھ کی بات نہیں ہے، میں اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر رہا ہوں، تمہیں لا کے کھلاؤں گا، تمہیں میں پال سکتا ہوں یہاں پر، مجھے اپنی ماں کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ساری باتیں ٹینا اور گلاب سن لیتی ہے۔ نواب کی ماں جب یہ باتیں سنتی ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک دفعہ آنسو آ جاتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے کہ میرے بیٹے کا کیا حال کر دیا اس ہیر نے، اس ہیر کی وجہ سے میرا بیٹا اب کسی اور کے ہاں ہوٹل میں نوکری کر رہا ہے، برتن دھو رہا ہے، ویٹری کر رہا ہے، یہ چیز اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو ٹینا اسے کہتی ہے کہ اس میں غلطی تمہارے بیٹے کی ہے۔ تو گلاب اسے کہتی کہ نہیں، میرے بیٹے کی غلطی نہیں ہے، یہ اس لڑکی نے اپنے جال میں پھنسایا ہے میرے بیٹے کو، اور اسی کی وجہ سے میرا بیٹا در بدر ذلیل ہو رہا ہے اور اس گندے سے چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے اور کسی اور کی غلامی کر رہا ہے۔ تب یہ وہ ٹھان لیتی ہے، ٹینا سے کہتی ہے کہ اگر تم نے نواب سے شادی کرنی ہے تو تم نے میرا ساتھ دینا ہے، بس کسی بھی طریقے سے جو میں کہتی ہوں تم نے وہی کرنا ہے۔ تو ٹینا اسے کہتی ہے کہ اس کو پانے کے لیے تمہیں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تو گلاب اسے کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر تم کچھ بھی کر سکتی ہو، بس تم نے میرا ساتھ دینا ہے ہر قدم پر، ہم نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے نہیں دینا۔ گلاب جاتی ہے مالک مکان کے پاس، جس گھر میں نواب اور ٹینا رہتے ہیں، نواب اور ہیر رہتے ہیں، وہاں پر جاتی ہے اور اس مالک مکان سے کہتی ہے کہ تمہیں جتنا بھی کرایہ چاہیے میں تجھے ایڈوانس 2-3 مہینے کا دے دوں گی، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ جس پہ وہ کہتا ہے کیا کام کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ جس پہ وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کو آپ گھر سے نکال دو بس، اور اس بات کا کسی کو اندازہ نہ ہو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ مالک مکان یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے کہ چلو کرایہ تو مل رہا ہے۔ تو اسے کہتا ہے ایک دفعہ کرایہ بڑھانے کے لیے کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ تو غریب لوگ ہیں بیچارے، مجھے کرایہ دیتے ہیں اور میرا گزارا چل رہا ہے، میرا کیا لینا دینا سے۔ تب گلاب اور ٹینا سے کہتی کہ ہم تمہیں دگنا کرایہ دیں گے، ان کو یہاں سے نکال دو۔ مالک مکان بھی کافی خوش ہوتا ہے کہ چلو جی، اس کے دل میں لالچ آتی ہے پیسوں کی، تو وہ جاتا ہے اگلے ہی دن نواب کے پاس جاتا ہے، دروازے کے باہر ان کو آواز دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے
آج شام تک یہ گھر خالی کرنا ہے، آپ کو آپ کے بقایا پیسے مل جائیں گے۔ نواب کہتا ہے کہ اچانک سے کیا ہو گیا، ہم کیوں گھر خالی کریں؟ آپ کا ایگریمنٹ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم نے پورے مہینے کا کرایہ دیا، ہم نے پورا مہینہ یہاں پر رہنا ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نہیں جائیں گے تو میں پولیس کو بولوں، کیونکہ لڑکی جو تمہارے ساتھ رہ رہی ہے چور ہے، کیونکہ اس مالک مکان کو ٹینا اور گلاب نے ساری سچائی بتا دی تھی کہ یہ لڑکی چور ہے۔ مزید اس طرح کے الزامات لگائے تھے، تو مالک مکانوں سے کہتا ہے کہ میں چوروں کو اپنا گھر کرائے پہ نہیں دے سکتا۔ یہ بات سن کے نواب کو کافی غصہ آتا ہے اور مالک مکان سے کہتا ہے کہ اپنی زبان سنبھال کے بات کرو، یہ میری دھرم پتنی ہے، اور اگر دوبارہ تم نے اس طرح کی بات کی تو میں تیرا منہ توڑ دوں گا۔ تمہیں اپنا گھر چاہیے، میں تجھے اپنا گھر لوٹا دوں گا، ہم شام کو نکل جائیں گے، ہمارے پیسے دے دو جتنے ہم نے تجھے دیے تھے، لیکن الزام نہیں لگانا تم نے آج کے بعد اس طرح۔ مالک مکانوں سے کہتا ہے کہ میں الزام نہیں لگاتا، لیکن جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ میرا گھر خالی کر دیں۔ یہی باتیں چل رہی ہوتی تو خیر جیسے ہی گھر آتی ہے تو دروازے پہ مالک مکان کو دیکھ کر پھر بعد میں نواب سے پوچھتی کہ کیا ہوا، تو نواب اسے کہتا ہے کہ ہم نے یہ گھر خالی کرنا ہے جلد سے جلد، کیونکہ مالک مکان نے ہمیں کہہ دیا کہ گھر خالی کرو، جس پہ ہیر کو شک ہوتا ہے۔ ہیر کہتی ہے کہ نواب مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ تمہاری ماں اور ٹھینا نے کیا ہے، تو نواب کہتا ہے کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے، انہوں نے کوئی لالچ دی ہوگی ان کو، اس لیے ہمیں گھر سے نکال رہے ہیں۔ تو ہیر کہتی ہے کہ اب ہم کہاں جائیں گے؟ نواب سے کہتا ہے ہم جہاں بھی جائیں گے ہم اپنی ماں کے گھر پہ نہیں جائیں گے، میری ماں تو یہی چاہتی ہے کہ ہم ان کے پاس چل جائیں، ان کی منت کریں اور ہم دونوں الگ ہو جائیں، لیکن ان کا یہ پلان میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ شام ہوتے ہی جیسے ہی مالک مکان پھر دروازے پہ آتا ہے پیسے لے کر کہ آپ اپنا بقایا پیسے لے لو اور گھر خالی کرو، نواب چپ کر کے اپنا سامان اٹھاتا ہے اور ہیر کو لے کے وہاں سے چلے اپنے دوست کو فون کرتا ہے، تو اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ دوست پریشان مت ہو، میرے پاس کمرہ ہے تو وہیں پر آ جاؤ، اور میرا اپنا ذاتی ہے، میں کہیں اور اپنا بندوبست کر لوں گا۔ یہ سن کر نواب اسے کہتا ہے کہ نہیں شکریہ، تم ایسے ہمارے لیے پریشان مت ہو، لیکن وہ زبردستی اس کو اپنے گھر لے کر چلے جاتا ہے اور وہیں پر رہنے لگ جاتا ہے۔ جب گلاب اور ٹینا کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مالک مکان نے اس کو نکال دیا، تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اب یہ دونوں ہمارے گھر واپس آئیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نواب نے کہیں اور اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے اور ان کو وہاں سے نکالنا مشکل ہے کیونکہ وہ اس کے دوست کا گھر ہے، تو ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ تب ٹینا اسے کہتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں کوئی اور طریقہ آزما لینا چاہیے تھا، کیونکہ اب ان کو پکا شک ہو گیا کہ یہ کام ہم دونوں نے کیا ہے۔ جتنے بھی ویورز اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ اگلے ہی سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نواب جاتا ہے پرنسپل کے پاس اور پھر سے اس کی منت کرتا ہے کہ تھوڑے دن رہ گئے ایگزام میں، مہربانی کر کے آپ ہیر کو ایگزام میں بیٹھنے دیں۔ اس پہ پرنسپل کہتا ہے کہ میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب تک اس کی بے گناہی ثابت نہیں ہوتی تب تک میں کسی کو بھی ایگزام میں بیٹھنے نہیں دوں گا۔ اور پرنسپل سے کہتا ہے آخر نواب ہیر تمہاری لگتی کیا ہے، بار بار تم اس کی سفارش کرنے کے لیے آ جاتے ہو، خود کیوں نہیں آئی؟ تو نواب اسے کہتا ہے کہ میں آپ کو کلیئر بات بتاتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم نے شادی کر لی ہے، 7 پھیرے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ لے لیے، اس لیے اس کی مجھے فکر ہے، وہ میری دھرم پتنی ہے، اس پہ میں کوئی بھی الزام برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ سب لوگ وہ سچ بتاتے کہ ٹینا مجھے پسند کرتی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی، لیکن میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی، شادی میں نے کسی اور کے ساتھ کری، لہٰذا وہ ہیر کو بدنام کر رہی ہے اور ہم سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ پرنسپل کہتا ہے ٹھیک ہے، میں انویسٹیگیشن کر رہا ہوں، اگر اس میں ٹینا کا ہاتھ نکلا اور یہ کام اگر ہیر نے نہیں کیا تو پھر جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان سب کو اگر کسی نے پیپر دیا بھی ہوگا تو میں کینسل کر دوں گا اور سخت سے سخت سزا دوں گا۔ یہ سن کر نواب کافی خوش ہوتا ہے اور نواب پرنسپل سے کہتا ہے اگر الزام ثابت ہو گیا تو آپ ہیر کا جتنا بھی ایگزامینیشن جتنے بھی پیپر ہوں گے آپ کینسل کر دیں، لیکن ایک دفعہ اس کو ایگزام میں بیٹھنے دیں۔ یہ سن کر پرنسپل مان جاتا ہے، پرنسپل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایگزام دے دیں، لیکن شرط یہ ہوگی اگر الزام ثابت ہو گیا تو پھر ہیر کے پیپر سارے کینسل ہوں گے اور اس کو کالج سے نکال دیا جائے گا سمیت تمہارے۔ نواب یہ بات مان لیتا ہے اور پرنسپل سے کہتا ہے کہ آپ کی بہت مہربانی،
نواب جیسے ہی واپس جاتا ہے وہ راستے میں ٹینا ملتی ہے۔ ٹینا سے کہتا ہے کہ دیکھو ٹینا، پرنسپل سے میری بات ہو گئی ہے، ہیر کل پیپر دینے آ رہی ہے واپس کالج میں۔ یہ سن کر ٹینا کہتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو نواب اسے کہتا ہے کہ میں تجھے کر کے دکھاؤں گا کل صبح 8 بجے۔ ٹینا، تم یہیں پر کھڑی رہو، میں ہیر کو لے کے آؤں گا، تمہارے سامنے وہ کالج آئے گی۔ یہ بات سن کر ٹینا بھی کافی غصے میں آتی ہے۔ جتنے بھی ویورز ہیں اس ٹائم ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں۔